बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بہت سارا آن لائن چلا گیا ہے۔ آن لائن کی جہاں ایک بہت بڑی سہولت ہے وہاں پر اس کے استعمال کرنے کے لیے کچھ رہنما اصول بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو والدین ہیں، میں خاص طور پہ مخاطب کرتا ہوں والد کو اور گھر میں رہنے والی والدہ کو، اس لیے جب بچہ فزیکلی ہمارے پاس طالب علم ہمارے پاس ادارے میں آتا ہے تب آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہیں۔ صبح کو وقت پر اٹھانا، ان کو ناشتہ کروانا، ان کو کنوینس کی سہولت مہیا کرنا یا خود آ کر وقت پر ادارے میں پہنچا دینا، ان کا ٹفن ساتھ لے کر آنا تاکہ وہ کھانا لا سکیں اپنے ساتھ، ان کی فیس کا خیال رکھنا، ان کو واپس وقت پر لے کر جانا، ان کو وقت پر سلانا، گھر میں سبق یاد کرنے کی یا منزل یاد کرنے کی ترتیب کے اوقات کو مقرر کر دینا۔ لیکن اب جب کہ بچے مکمل طور پر اپنے گھروں میں موجود ہیں، اب والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ادارے کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو دوران تعلیم ہے اس پورے دورانیے میں استاد کو موجود رکھنا، اور استاد آن لائن ہے، اب بچہ ادھر سے آن لائن ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بچے کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ اس کو ایک ایسی جگہ دیں جہاں پر ڈسٹربنس کم سے کم ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ گھر میں اور بھی بچے موجود ہیں، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے کمرے میں شور شرابہ یا اس کے ارد گرد کوئی بچہ کھیل رہا ہے یا ٹی وی کی آواز اتنی تیز ہے یا کوئی کمپیوٹر یا گیم اس کے پاس بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی توجہ وہ اپنے سبق کی بجائے ان دوسری چیزوں کی طرف بھٹک جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس طریقے سے اس کی تعلیم پر بہت برا اثر پڑے گا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایسا الگ تھلگ کمرہ بالکل نہ ہو کہ جہاں پر آپ کا اپنا جانا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ یہ چیز بھی تو شیطانی وسوسے کو اس کے اندر جگہ دینے کا باعث بن جائے گی۔ شیطانی وسوسے کیا آ سکتے ہیں بچوں کو کہ اس کے سامنے تو آن لائن موبائل کھولا ہوا ہے، والدین کو یہ پتا ہے کہ بچے کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا ہے، وہاں پر وہ پڑھائی کر رہا ہے، عین ممکن ہے وہ وہاں سے آف لائن ہو چکا ہو اور اس وقت میں وہ اپنی گیم کھیل رہا ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے بچوں سے چیٹنگ کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور یوٹیوب کے اندر گھس گیا ہو، وہاں پہ کوئی کلپ چیک کر رہا ہو۔ اس وجہ سے ایسی جگہ ہو جہاں پہ دوسرے بچے ڈسٹرب بھی نہ کریں، لیکن وہ جگہ ایسی بھی ہو جہاں پر آپ نگرانی کر سکتے ہوں، اور اس کے لیے ایک جزا اور انعام اور سزا کا تصور بھی گھر میں قائم کر دیں۔ بچہ اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت کا بنایا ہے، آپ جس طرح اس کی تربیت بچپن میں کرنا چاہیں اللہ رب العزت اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنے آپ کو اسی طریقے کا ڈھال لے گا، اپنے آپ کو مولڈ کر لے گا۔ اس میں ایک ہدایت اور جو والدین کے لیے وہ یہ ہے، آپ اپنے بچے کے بارے میں کوئی فیڈ بیک آپ کو آیا، آپ اس فیڈ بیک کو اس بچے سے ذکر بھی کریں، لیکن والد کے ذریعے سے ہمیشہ اپنے ناظم ادارہ سے رابطہ میں رہیں۔ ایک کام آپ کے کرنے کا کیا ہوا؟ وقت پر بٹھانا، نگرانی کرنا، بچہ گیم تو نہیں کھیل رہا، بچہ چیٹنگ تو نہیں کر رہا، بچہ کوئی کلپ تو نہیں دیکھ رہا، ایسی جگہ ہو جہاں پر دوسرے بچے ڈسٹرب نہ کریں، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ خود نگرانی کر سکتے ہوں۔ اور تیسرا کام ہے فیڈ بیک دینا، اس کا بہت زیادہ اہتمام آپ نے کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بر وقت فیس کی ادائیگی، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں داخل اور شامل ہے۔ کچھ باتیں میں طلباء سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو جدید طریقے سے یعنی آن لائن پڑھنے کا عادی بنانا ہوگا اپنے آپ کو۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے، اور شیطان آپ پر غالب کیا آئے گا کہ شیطان آپ کو یہ شیطان آپ کے دل میں بھی خیال ڈال سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست بھی آپ کو شیطانی خیال کی اور شیطانی وسوسے کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی کہہ سکتا ہے آپ کو چیٹنگ کرنا شروع کر دے اور آپ اس چیٹنگ کے اندر مشغول ہو جائیں، یاد رکھیں آپ کا سبق لیٹ ہو جائے گا، آپ کی سبقی اور منزل کی روٹین کمزور ہو جائے گی۔ جس طرح آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اپنے دائیں بائیں کسی بچے سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور وہ بات کرنا بھی چاہے تو آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، بالکل ویسے ہی آپ یہ سمجھے کہ میں آن لائن کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہی سمجھے میں کلاس روم کے اندر آ کر فزیکلی شریک ہوں۔
लिहाजा मैंने दाएं बाएं वाले से गुफ्तगू नहीं करनी, कोई गुफ्तगू करने की कोशिश भी करे तो मैंने उसका जवाब नहीं देना। इन बातों का ख्याल आप रखेंगे और अल्लाह से दुआ मांग कर बैठेंगे, सलातुल हाजत पढ़कर बैठेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए इस पढ़ाई के निज़ाम को आसान भी बना देंगे। वरना ये दौरानिया जो लॉकडाउन का चल रहा है, जिस दौरानिया में आप मदरसे में नहीं आ सकते, कहीं खुदा ना खासा ये 1 महीना 2 महीने और तवील हो गया तो 3-4 महीने आपके तालीमी कैरियर में आपको पीछे ना कर दें। ये ऐसा नुकसान होगा जिसका आपको खुद भी अफसोस होगा, लिहाजा आपको इसका ख्याल रखना होगा। एक बात और ये ख्याल रखने वाली है कि तालिब इल्म ना तो खुद किसी से डिक्टेशन ले और किसी की चैटिंग का जवाब दे, ना ये खुद जरिया और सबब बने दूसरों की पढ़ाई में खलल डालने का। ये उससे बड़ा जुर्म है। बाद वक़्त हमें शरारत सूझती है कि जो तालीमी दौरानिया है इसके बाद भी तो आपको मोबाइल मिल सकता है, आप इसके बाद भी तो अपने दोस्तों से चैटिंग कर सकते हैं, इसके बाद आप गेम भी खेल सकते हैं, इसके बाद भी आपके पास बहुत सारा वक्त है कि आप अपनी मर्जी के कार्टून्स देख सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे काम करने आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, ये नुकसानदेह हैं, लेकिन इनका नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम ये सारी की सारी चीज़ें अपनी तालीमी दौरानिये के दरमियान में ले आते हैं। मैं अपने तालीमी दौरानिये को सेव रखने के लिए ये बात कर रहा हूँ। इस दौरानिये में आप इन तमाम चीज़ों से अपने आप को मुकम्मल तौर पे बचा कर रखें, इसके बाद और टाइम मिले उसके अंदर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन, तलबा और इंतज़ामिया और मदरसा इनको मिलकर इस मुश्किल वक्त में अपने तालीमी कैरियर को नुकसान से बचाने की तौफीक अता फरमा दे और इसका भरपूर तरीके से हमें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से और पढ़ाई को आगे बढ़ाने के एतबार से अल्लाह जल्ल शानु हमारी मदद फरमाए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।